بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک اللہ کی بندگی اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی فلاح کا راستہ ہے اور یہی جنتیوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ مختصر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے نجات دینے والا، اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جو خالق اور مالک کہلائے جانے کا مستحق ہو، جسے عالم الغیب، حاضر و ناظر، مختار کل سمجھا جائے، نفع اور نقصان جس کی مٹھی میں ہو، حاجت روائی، مشکل کشائی اور فریاد رسی جس کی صفت ہو، اٹھتے بیٹھتے جس کو پکارا جائے، جس سے غائبانہ خوف کھایا جائے اور امیدیں وابستہ کی جائیں، جس پر توکل کیا جائے، واسطہ وسیلہ کے بغیر جس سے دعائیں مانگی جائیں۔ یعنی واسطے وسیلے یہاں نہیں چلیں گے۔ اگر واسطے وسیلے تم چلاتے ہو کہ بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، اپنے حبیب کے صدقے، فلاں کے صدقے، تو پھر تم لا الہ الا اللہ کے انکاری ہو، تم پھر اللہ کو اکیلا معبود نہیں مانتے ہو۔ لہذا یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے، اس سے پہلے جو ہو چکا۔ اور کوئی اور نہیں ہے جس کے حضور رکوع و سجدہ ہو۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ رکوع اور سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، اور تمام انبیاء نے اللہ کو سجدہ کیا، اللہ کو سامنے رکوع کیے، ماتھے ٹیکے۔ پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے مصیبتوں کے ختم ہونے کے اوپر اور خوشحالی آنے کے اوپر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، انہوں نے اپنے مالک اور خالق کو سجدہ کیا۔ اور یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت میں تمام انبیاء کی سنت بیان ہوئی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کوئی نشانی آتی تو یہ دھڑام سے سجدے میں گر جاتے تھے، تمام انبیاء۔ تو لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں ہونی چاہیے۔ قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ جمہوریت کے مشرکانہ نظام نہیں چلیں گے، اور سب ہم اللہ کے بندے ہیں اور محتاج ہیں۔ تمام انبیاء بھی اللہ کے بندے تھے، محتاج تھے، سب کو اللہ ہی نے نوازا ہے، اور بڑے بڑے اللہ کے نافرمان بھی آئے ہیں، سب کو اللہ ہی دیتا رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے نمک حرامی کی انتہا کر دی۔ انہوں نے اللہ کو معبود ماننے کی بجائے اوروں کو وہاں جا کے ماتھے ٹیکے۔ کسی نے مورتی کو اپنا معبود بنایا، کسی نے مزار کو، کسی نے گنبد کو، کسی نے پیر صاحب کو، کسی نے امیر صاحب کو، سب کسی نہ کسی کو اپنا معبود، کسی نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں کلمے کا انکار ہے۔ تو کلمہ اگر پڑھتے ہو تو پھر ان سب چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ اور کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، اس اقرار کے معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے قول و عمل کے سامنے کسی کا قول و عمل ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ یعنی جب نبی علیہ السلام کی بات آ جائے پھر کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی۔ پھر اپنے عالم اور اپنے پیر صاحب یا اپنے چودھری صاحب یا راجہ صاحب، مہاراجہ صاحب، کسی سیاسی لیڈر یا عسکری لیڈر، آرمی چیف، کسی کی بھی بات پھر نہیں مانی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں۔ جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا قبروں کو کچا رکھو تو پھر کچا رکھو۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا گنبد نہ بنے پھر نہ بنے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا تعویذ گنڈا شرک ہے تو پھر شرک ہے۔ اور اشرف علی تھانوی کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ تعویذوں کی کتاب لکھے، اور یہ شاہ ولی اللہ اور یہ سارے تعویذوں کے اندر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمائے شرک ہے، اور یہ شرک کی کتابیں لکھیں، تو یہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے۔ تو جتنے یہ تنخواہ دار یہ مولوی ہیں، چاہے عربی ہوں یا اجمی ہوں، یہ سارے نمک حرام اور حرام خور ثابت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے جب منع کر دیا پھر کون ہے، کس کے اندر جرت ہے کہ اس کو جائز قرار دے؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی ٹکڑوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ امامت کی اجرت لینا یہ دین بیچنا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نبی علیہ السلام کے قول اور عمل سے جو چیز ثابت ہو جائے، یہ کسی اور کی پھر بات ہرگز نہیں چلے گی، نہیں مانی جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام کے قول و عمل کی وہی تعبیر معتبر ٹھہرے گی جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ثابت ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آج ہر بندہ اٹھ کے کہہ دے نبی علیہ السلام کی بات کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہ قرآن کا یہ مطلب ہے۔ نہ 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 نہ،
جس طرح صحابہ اکرام نے مانا ہے قرآن کو اور نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار کیا ہے صحابہ اکرام نے، اور وہ ایک محل اسلام کا جو قائم ہوا ہے، بالکل وہی بنیادی چیز ہے، وہی نمونہ ہے۔ اللہ نے گویا ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ تب تمہارا ایمان قابل قبول ہے، اور اگر ان کی طرح ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر اللہ کے ہاں تمہارا کچرا ہو، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی کہو کہ میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، مقابلہ نہ کرو، میری پیروی کرو۔ تو نبی علیہ السلام کی پیروی کرنا ہے، یہ مطلب ہے محمد رسول اللہ کا۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، قیامت تک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبوں میں سند آخر اور ہر قسم کی بدعت قابل رد ہے۔ اس عقیدہ کا مالک گناہ گار سے گناہ گار بندہ انجام کار جنت کی بادشاہی میں پہنچ کے رہے گا انشاءاللہ، اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والا جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا، چاہے وہ 5 وقتہ صلات کا پابند، ہر روز تہجد ادا کرنے والا اور صائم دہر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔